ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنۃ اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ الی آخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اہل سنت، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج لائیو آنے کا مقصد کیا ہے۔ مجھے امید قوی ہے کہ اس پوری نشست کو، اس پوری گفتگو کو آپ بالاستیعاب سنیں گے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسے بالاستیعاب سنا تو بہت سے حقائق سے پردہ اٹھے گا، لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور حق و باطل کا فیصلہ آج ہی کی نشست میں ہو جائے گا۔ برادران اہل سنت، کائنات کے بدترین رافضی حسن اللہ یاری، جو ایک عرصہ دراز سے US میں بیٹھا ہوا صحابہ کی مبارک و مسعود جماعت، جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھی ہیں، جن کی تربیت وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہے، اس مبارک جماعت کے اوپر ہمیشہ بکواس، مغلظات کرتا رہتا ہے۔ اس لعین سے کئی لوگوں کی بات چیت ہوتی رہتی ہے اور اکثر و بیشتر اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ بہرحال اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ مجھے مختلف وقتوں میں میسیجز بھیجتے رہتے ہیں، اور مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ اسے جو ہے چیلنج دیں، اس سے بات کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو سب جانتے ہیں میں نے کلکتہ میں اسے چیلنج دیا، اس نے چیلنج کو قبول کیا، بعد میں آڈیو ویڈیو بازی اس کے جانب سے لائیو کے اندر تبصرے ہوتے رہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ لائیو سن رہے ہیں، کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، اگر وہ تحریری طور پر ہو اور لکھائی پڑھائی کے ذریعے ہو، تو اس کام میں پختگی اور عمدگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنا چھوٹا سا گھر بھی بنانا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس کو کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں تو اس کی بھی پوری لکھائی پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا گھر جو ہے تعمیری مراحل سے گزرتا ہے، تعمیری کام ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مناظرہ جو ایمان شیخین کے تعلق سے ہے اور دنیا بھر کی نگاہیں جس پر ہے، بھی کام ہو، اگر وہ تحریری طور پر ہو، معاہدے کے ساتھ ہو، رضامندی سے ہو، تو اس میں پختگی اور عمدگی آتی ہے۔ حسن اللہ یاری کے ساتھ بہت سے لوگ لائیو میں آتے ہیں، اسے وہ مناظرے کا نام دیتا ہے، میں اس کج بحثی کو مناظرہ سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ ایک لا حاصل گفتگو ہوتی ہے جس کا نتیجہ کچھ ہوتا نہیں۔ بسا اوقات یہ اس قدر ذلیل و خوار ہوتا ہے کہ یہ وہ ویڈیوز بھی اپنے چینل پہ ڈالتا نہیں ہے مارے شرم کے۔ خیر، میں نے اسے چیلنج مناظرہ دیا، تو چیلنج مناظرہ دینے کے بعد بعض سنیوں کو بھی ہم نے یہ کہتے سنا کہ حضرت فرار اختیار کر رہے ہیں، حضرت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈائریکٹ مناظرہ کرنا چاہیے تھا۔ آج میں آپ کو بزرگوں کی جو
کتابیں ہیں اور ان کے ارشادات ہیں، اس کے روشنی میں بتاتا ہوں کہ میرا اسے چیلنج دینا، شرائط دینا کیوں ضروری تھا۔ سب سے پہلے تو آپ اس لعین فرعون وقت کی وہ باتیں سنیے کہ یہ جو پوری جماعت حقہ حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے ماننے والوں کو کس طرح کمرے میں بیٹھ کر للکارتا ہے اور جماعت عمریہ سے خطاب کرتا ہے۔ ایک ویڈیو جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، وہ ویڈیو آپ ملاحظہ کریں کہ کس طرح یہ بدبخت ازلی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے چاہنے والوں کو عمری کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کریں۔ کہ اگر عمری مذہب میں کوئی مرد ہے، دوبارہ تکرار کرتا ہوں، مذہب عمری میں اگر کوئی مرد ہے، علماء سنتے ہیں تو وہ آ جائیں سامنے، لیکن کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہوگا کبھی، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہی نہیں ہے وہ عمری شخص جو مجھ سے مناظرہ کر سکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، کرنا چاہیے، ایمان کا حصہ ہے۔ چونکہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے۔ شیعہ مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر کی ذات ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال راہ خدا میں ستھرا ہونے کے لیے دیتا ہے۔ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور میں نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3747 پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کے نام لے کر ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، وعمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے، وعلی فی الجنہ، اور علی بھی جنت میں ہے، الی آخرہ۔ یہ حدیث آخری تک، طلحہ کا نام، زبیر کا نام، سعد کا نام، سعید کا نام، عبد الرحمن بن عوف کا نام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام، یہ 10 صحابہ کے نام لے کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ بتائیے جن کو اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، بشارت عطا فرمائے، یہ خبیث ان کے اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور خاص حضرت ابو بکر کے لیے اعلیٰ حضرت کے اشعار، خاص اس سابق سیر قرب خدا او حد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت عمر کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس طرح کی اس نے بکواس کی تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی مسلمان کا خون کھولے گا۔ میں نے اسے کلکتہ میں چیلنج دیا، جب اس نے چیلنج قبول کیا تو میں نے اسے شرطیں دی۔ وہ شرطیں دراصل ایسی ہے جس سے اس کی موت واقع ہو گئی اور یہ مناظرے سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، ورنہ میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھا رہا ہوں ابھی جسے سن کر آپ حواس باختہ ہو جائیں گے کہ یہ بدبخت نے اسی مسئلے میں ایمان شیخین میں پاکستان کے ایک مولوی حنیف قریشی کو جب بات کرنے کی دعوت دی تو اس وقت اس نے شرائط کے متعلق کیا کہا، آپ ذرا سنیں۔ تو میری گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح کا پروٹوکول دیں گے ہم، اور آپ کی بات کو نہیں کاٹیں گے، اور آپ جس طرح جتنی دیر بات کرنا چاہیں، اور مجھے جتنے وقت آپ بیچ میں بات کرنے دیں وہ آپ کی مرضی سے، وہ آپ کو کھلا آزادی دیں گے۔ آپ شروع سے کہہ دیں کہ بھئی اس طرح سے آپ بات کریں گے، یہ ہمارے شرائط ہیں، وہ سب شرائط ابھی سے ہم منظور کر دیتے ہیں، چاہے وہ شرائط کتنے سخت ہی کیوں نہ ہو، ہم منظور کر دیتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں۔ اس پنچر بابا اور اس نار العین کو جو سنیچر کے دن اس کے ساتھ لائیو میں آ کر بیٹھے تھے ان کو بتاؤ
کہ حنیف قریشی کے لیے اسی مسئلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی شرطیں کتنی بھی سخت ہو مجھے منظور ہے، اور کیسی ہی کڑی سے کڑی شرطیں ہوں، اور میرے بولنے کا وقت بھی کم سے کم دو اور اپنا وقت زیادہ لو، سب منظور ہے، لیکن مناظرہ کرو۔ عجیب بات ہے کہ جب میں شرط لگاتا ہوں تب آ کر ان لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں کہ شرطیں کیوں لگائی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ فلاں شرط بہت زیادہ سخت ہے، اس کو ہٹایا جائے، اس کو ہٹایا جائے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ شرطیں میں نے لگائی تو یہ پنچر پیر کھپولی کا فنٹا بابا عبدالرشید، جو اپنے آپ کو کہتا بہت بڑا بدعتی، خبیث، رافضی اور اندر کا رافضی ہے، میں نے اسے مخلص سمجھنے کی غلطی کی۔ ذرا آپ حضرات اسکرین پہ ایک تصویر دیکھیں جو اس کا اپنا چینل ہے، آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے؟ اس تصویر میں 3 لوگوں کے بھاگنے کی ایک تصویر ہے کہ 3 عربی لوگ بھاگ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اس نے کیا وہاں لکھا ہوا ہے۔ چلو کہیں ایسی جگہ بھاگ چلتے ہیں جہاں ہم جیسے اور لوگ ہوں۔ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ اصل میں شیعوں نے ایک ہوا اڑا رکھی ہے کہ معاذ اللہ ایک جنگ کے موقع پہ ابو بکر و عمر و عثمان رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگے تھے، تو شیعی روایات کو اس نے بالکل جو ہے نا وحی الہی سمجھ کر سچ مان لیا، اور اس خبیث بابا نے اپنے آفیشل چینل کے اوپر سیدنا ابو بکر و عمر کے لیے ایسی تصویر لگائی۔ اب یہ کہتا ہے مجھے ایمان شیخین کی فکر ہے۔ اب ایک خبیث تو سیدنا امیر معاویہ کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے، حضرت سفیان کو، حضرت ہندا کو، اور ان تینوں سے افضل مولائے کائنات کو، حتیٰ کہ انبیاء سے افضل کہتا ہے۔ تو تجھے کہاں سے ایمان شیخین کی فکر ہوئی، جو خود شیخین کا اتنا بڑا گستاخ ہو، اتنا بڑا بے ادب ہو، شیعوں کی اڑائی ہوئی بات کو حقیقی جان کر معاذ اللہ اپنے چینل کے اوپر تصویر لگا رہا ہے۔ یہ خبیث ایمان شیخین کی فکر کر رہا ہے، یہ کہتا ہے مجھے ایمان شیخین کی بہت فکر ہے اور میں چاہتا ہوں مناظرہ ہو اور اللہ یاری کا منہ کالا ہو۔ ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ یاری کے سامنے بابا اور نور العین جب آئے تبھی ان کی بات ہوئی ہے، ان کے آپس میں بہت گہرے فون پر رابطے ہیں، باقاعدہ بات ہوتی ہے، سامنے آ کے ایکٹنگ کر رہا ہے، گھڑیالی آنسو بہا رہا ہے، اور بہت ایمان شیخین کی فکر جتا رہا ہے۔ ہاں، ایمان شیخین کی فکر جتا رہا ہے یہ خبیث، اور اپنے آپ کو بہت مخلص ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے شرطیں دی تو اس کے بعد یہ تینوں جو سنیچر کو لائیو آئے، اس میں آپ دیکھیے کہ حسن اللہ یاری کے سامنے بنگلور کا بھگوڑا مولوی نور العین مصباحی، اس کی کیا کیفیت ہے، جب اس نے سلام کیا تو اس کے جواب دینے کا انداز دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ آپ کو بتائے۔ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، مولا کا کرم، بخیر و عافیت۔ اللہ حضرات، تم اپنے آپ کو مولائی کہتے ہو، بابا اور نور العین، ٹھیک ہے، یعنی مولا علی کو تمام صحابہ سے افضل ماننے والے، اس سے زیادہ تو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ایک ایسا شخص جو ابو بکر و عمر و عثمان اور کئی صحابہ کے اسلام کا انکار کرتا ہے، ایک مسلمان کو بلا دلیل شرعی کافر کہنے والا خود کافر ہے، اور جو ایسی عظیم ہستیاں جن کو قرآن و حدیث نے جنت کی بشارت دی ہو، جن کے ایمان کا اقرار کیا ہو، ان کو کافر کہنے والے سے اتنے خلوص سے، محبت سے ملنا اور اسے قبلہ کہنا، اور اس کے سلام کے جواب میں وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللہ کی تم پر رحمت ہو، معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، یہ رافضی کتے سنی ہے، یہ مولائی کہلانے والے موالی خبیث یہ سنی ہے؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم یہ خود رافضی ہیں۔ اور یہ بابا کہتا ہے کہ ہم مفتی شہزاد صاحب کو، مفتی اختر صاحب کو لا کر بٹھائیں گے۔ ارے بے وقوفوں، بنگلور میں شرائط ہی پر 5 گھنٹے چلے گئے تھے، مناظرہ ہوا نہیں تھا، اور کیا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، مفتی شہزاد صاحب قبلہ دامت برکاتہم، یا کوئی بھی جماعت اہل سنت کا عالم بغیر شرطوں کے مناظرہ کرے گا؟ وہ بھی ایسے شخص کے ساتھ جو اتنا بڑا گھامڑ ہو کہ جو دوسروں سے تو کہتا ہے کہ مجھے کڑی سے کڑی شرطیں دو، لیکن جب کلیم حنفی کی شرطیں آ گئی تو اس کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا۔ باقاعدہ 1 گھنٹے تک یہ شیاطین، یہ فراعنہ، یہ ملاعنہ، یہ خبثہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ڈسکس کرنے لگے، نہیں آپ تو مناظرہ کرنا چاہتے ہو، کلیم حنفی بھاگ رہا ہے۔ ابے خبیث، میں اس شخص سے بھاگوں گا جس کو یہی نہیں پتا کون سی کتاب کس کی ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک مزے کی ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، پھر میں تبصرہ کروں گا۔
یہ بالکل ایک بہت بڑا باب ہے تکفیر میں کہ بدعتی کو کسی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی. ان کے اپنے امام جو ہے احمد رضا خان بریلوی، آپ بھی بریلوی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فتاوی عالمگیریہ میں کتنے لوگوں کی انہوں نے تکفیر کیا بدعت کی وجہ سے کہ فلان فرقہ کافر ہے اس لیے کہ یہ بدعتی انہوں نے دین میں یہ بدعتیں داخل کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا. آپ مانتے ہیں نا علامہ صاحب، اسماعیل صاحب، کہ علماء کے ہاں جی. تکفیر کے مسئلے میں آپ نے اسے سنا، یہ اسی سنیچر کا لائیو ہے، یہ پورا 1 گھنٹے کا ہم نے اپنے اسی واٹس ایپ چینل پر سنی جمعیت الاحناف پہ اپلوڈ کیا. آپ سنیے. پہلی بات، فتاوی عالمگیری زمانہ سیدنا اورنگزیب رحمہ اللہ میں، جن کے عرص مبارک کا موقع ہے یہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 500 علماء نے لکھی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ عالمگیر مولانا احمد رضا خان کی کتاب ہے. ذرا سوچئے، ایک پبلک فگر، ایک یوٹیوبر جو ایک پبلک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ فتاوی عالمگیری مولانا احمد رضا کی کتاب ہے. دنیا جانتی ہے کہ فتاوی عالمگیری، جس کا ایک نام فتاوی ہندیہ بھی ہے، یہ کتاب زمانہ اورنگزیب میں 500 علماء نے مل کر لکھی ہے. نمبر 1 جھوٹ یہ. تو کیا ایسے آدمی کے ساتھ شرطوں سے بات نہ کی جائے؟ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شرطیں لگانا عبث ہے. نہیں، میرا شرطیں لگانا صحیح ہے تاکہ یہ بندر کی طرح یہاں سے وہاں گلاٹی نہ مارے. میں جانتا ہوں کہیں کی روڑی، کہیں کا بجرا، بھان متی نے کنبا جوڑا، یہ والا اس کا حساب ہے. یہ یہاں وہاں سے تنکوں سے یہ محل کھڑا کرنے کا عادی ہے. یہ جس طرح کفر ثابت کرتا ہے، میں آگے وہ بھی بتا رہا ہوں. بہرحال پہلی بات تو فتاوی عالمگیری اعلی حضرت کی کتاب ہے نہیں. دوسری بات کہ اس میں لکھا ہے کہ ہر بدعتی معاذ اللہ کافر ہے. نہ یہ عالمگیری میں لکھا ہے، نہ اعلی حضرت نے اپنی فتاوی رضویہ میں لکھا. اور یہ گھامر جو ایک پنچر بنانے والا اس کو ڈانٹ رہا ہے نور العین کو. جب یہ ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھاتا تھا بمبئی میں سبحانی میں، لوگ دست بوسی کرتے تھے، عزت کرتے تھے، لوگوں کی نگاہ میں قدر تھی. جیسے الحمدللہ اس فقیر کی ہے کہ ہزاروں لوگ دست بوسی، قدم بوسی، نذرانے، تحائف، یہ سب صدقہ ہے بزرگان دین کا. ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اور آج حال دیکھو لائیو میں، اے بابا، اے پڑھ، اے چپ، اے مولوی آگے بول، اے تم کیا بول رہے ہو؟ معاذ اللہ. بتاؤ، پنچر بنانے والا ملاحجہ، مناجرہ، جینب، جو اردو کو اگل دیتا ہے، ہندی کی چندی کر دیتا ہے، ایسا خبیث اس مولوی کو ڈانٹ رہا ہے. اور یہ مولوی اتنا بڑا گھامر ہے، یہ تک نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں، فتاوی عالمگیری اعلی حضرت کی کتاب نہیں ہے، وہ تو دوسرے علماء کی. پھر دوسرا الزام کیا لگایا؟ ہر بدعتی کو کافر کہا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس کو شرطیں دی کیوں. بغور سماعت کیجیے گا. میں نے جو لکھا نا، یہ میری شرائط آپ ملاحظہ کریں، شرطیں اس میں دیکھیے. جو میں نے شرائط دی ہے وہ تو خیر آپ نے ہمارے پہلے اس پہ دیکھی ہوں گی، انٹرنیٹ پہ گھومی ہے، کہ شیخین کا نام زد کفر ثابت کرے نام کے ساتھ. کیونکہ شیخین کے زمانے میں میں ثابت کر سکتا ہوں کئی لوگوں کو قرآن نے نام کے ساتھ کافر کہا. یہ میرے ذمہ ہے ثابت کرنا. تو جس زمانے میں شیخین تھے وہ قرآن کے اترنے کا زمانہ تھا، اجرائے حدیث کا زمانہ تھا، حدیث جاری وہ ساری تھی. ہاں معاذ اللہ، اس میں تو انہیں کافر نہیں کہا گیا. یہ شخص کیا کرتا ہے، جب مناظرے میں بیٹھیں گے تو کہیں گا دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر و عمر نے خلافت قائم کی، خلافت علی کا حق تھا تو انہوں نے بدعت کی، اور بدعت کرنے والا جہنمی ہے، کافر ہے. سمجھے؟ ابے بے وقوف، بدعاتی جب تو نے کہہ رہا ہے اور ہمارے بزرگوں کو، تو بدعت کی تعریف بھی ہماری کتابوں سے دکھانا. ہمارے یہاں بعض بدعت کا حکم کفر تک پہنچتا ہے، بعض کا حرام تک، بعض کا ناجائز تک، بعض صرف بری ہے، بعض اچھی ہے ہمارے یہاں بدعت. اب تجھ سے کوئی ایسے سوال پوچھتا نہیں. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب 20 رکعت نماز باجماعت پڑھوائی تراویح کی تو اخیر میں کیا فرمایا؟ موطا امام مالک کی روایت ہے، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ واہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے. نعمت البدعۃ ھذہ، واہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے. بدعت یعنی کیا؟ جو کام نبی رحمت اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں شروع ہوا، اور وہ کسی سنت کو ختم کرے، ایسی بدعت بری بدعت ہے. اس کا کرنے والا حرام کا مرتکب ہے، گنہگار ہے، کافر نہیں ہے. اب تو بدعتی کو ڈائریکٹ کافر کہہ رہا ہے.
ऐसे तिनकों के सहारे पर ही हजरत सैयदना अबू बकर और उमर को माज़अल्लाह काफिर कहता है। इसीलिए हमने शर्त नंबर 3 में लिखा कि दरमियान में खिलाफत, बिदत वगैरह की खामखा की बहस छेड़ना फरार माना जाएगा। अब अगर तू उस बहस को छेड़ेगा तो फिर बिदअत की तारीफ कर, बिदअत की किस्में बता, हर किस्म के बिदअती का क्या हुक्म है हमारी किताब से बता। मैं जानता हूं तू एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाएगा लेकिन तारीफ साबित नहीं कर सकेगा। रूए जमीन का बदतरीन बिदअती तेरे सामने वो भगवा कपड़े में बैठा हुआ बाबा पंचर पीर जो ताजियादारी करता, जो न किताब में है, न सुन्नत में है, न अहद रिसालत में है, न ज़माने सहाबा में है, न खैरुल कुरून में है, न ज़माने ताबईन तबे ताबईन है। बात के अदवार की ये पैदावार है। और अजीब व गरीब कड़े पहनना, अंगूठियां पहनना, कब्रों पे सजदे करना, तवाफ करना, कई तरह की हजार बिदातें। बदतरीन कुफार तो तेरे सामने बैठे रहते और माज़अल्लाह तू ईमान शेखैन की बात कर रहा है और तेरी खुद की पूरी जमात बिदाती है खबीस। जिसकी बात तू कर रहा है बिदात बिदात, तुझे यही नहीं पता कि बिदात की तारीफ क्या है, बिदअती का हुक्म क्या है। बहरहाल अब इसने कहा कि आलमगीरी आला हजरत की किताब है, सिरे से नहीं है। इसने कहा आलमगीरी के अंदर हर बिदाती को काफिर लिखा गया, बिल्कुल नहीं। और आला हजरत ने भी फतावा रज़विया में नहीं लिखा। आला हजरत ने भी माज़अल्लाह हर बिदाती को काफिर बिल्कुल भी नहीं लिखा है। ये इसका झूठ है, किज़्बे अबियज़ है, सफेद झूठ है। अब आगे देखिए, इसने उस लाइव के अंदर कहा तस्वीर शिर्क है। ये लोग तस्वीर को शिर्क कहते हैं। हम लोग बताइए, हम लोग तस्वीर को सिर्फ नाजायज़ व हराम कहते हैं। और बाज मौकों पर हमारे यहाँ रुख्सत है, इजाजत है, जैसे गवर्नमेंट के लिए आईडी वगैरह बनाना हो या कोई और मामला हो जहां जरूरत है वहां हम इजाजत देते हैं। इसने सीधे क्या कहा, शिर्क। अब बताइए, जिसे हम हराम कहते हैं उसे ये हमारी तरफ शिर्क का कौल मंसूब कर रहा। ये शख्स दौराने मुनाजरा जो सरासर ग्रोक से, चैट जीपीटी से मदद लेकर मुनाजरा करता है, ये कितना बड़ा तुर्रम खां हमें नहीं मालूम है। ये पूरा एआई के मदद से मुनाजरा करता है, इसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं। अगर गौर से इसके चश्मे को जूम किया जाए तो आप इसके टैब, लैपटॉप वगैरह जो भी है, इसका आईपैड वगैरह, उससे ये इस्तेफादा करता हुआ आपको साफ नजर आएगा। बताओ, ये शख्स जिसे हम हराम कहते हैं उसे ये शिर्क कह रहा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो सैयदना अबू बकर व उमर को अगर ये काफिर कहे तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है। अच्छा, शर्त नंबर 7 जब इसने पढ़कर सुनाई मौलवी नूरुल आयन ने, तो कि अगर आप बदतमीजी करोगे तो बाद में हम बेकाबू होकर जवाब देंगे तो हम माजूर है। तो क्या कह रहा है, अरे ऐसे कैसे आप बेकाबू हो जाएंगे, ऐसे कैसे आप माजूर है, ये तो नहीं चलेगा। फिर जब शर्त नंबर 8 में लिखा गया कि आप मुक़द्दसात अहले सुन्नत या सहाबाए किराम या अहले बैत पाक के हवाले से बदतमीजी नहीं करेंगे वरना फरार माना जाएगा, तो क्या कहता, नहीं इतना उतना तो चल जाता है, निकल जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कोई बात नहीं है। देख रहे हैं आप इसका तज़ाद कितना बड़ा मक्कार है। यानी इसके वक्त में सारा कुछ चल जाएगा लेकिन दूसरे को गुंजाइश नहीं, इसीलिए इसके लिए हमने शर्तें लगाई है। बहरहाल अब ये देखिए कि मैंने जो शर्तें दी है वो देना बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर मुहद्दिस कबीर का हमने कल ऑडियो भी लगाया। अब मैं आपको हमारे इमाम पेशवा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की किताब का एक हवाला दे रहा हूँ जिसमें आला हज़रत रहिमहुल्लाह ने चैलेंज मुनाजरा भी दिया और साथ में शर्तें भी दी। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आप हजरात अपने मोबाइल में इसे जूम करके देख सकते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, प्यारे भाइयों, अजीज़ मुसलमानों, क्या ये ख्याल करते हो कि हम गालियों का जवाब गालियाँ दें, यानी वो जो सामने वाला बहादुर गालियाँ, हरगिज़ नहीं, बल्कि उन दिल के मरीज़ों और उनके साख्ता यानी बनावटी मसीह मिर्ज़ा कादियानी को गाली के जवाब में ये दिखाएंगे, उनकी आंखें सिर्फ इतना दिखाकर खोलेंगे कि सुस्ता दहनो, तुम्हारी गंदी गाली तो आज की नई निराली नहीं। कादियानी बहादुर हमेशा से उलमा व अइम्मा को सड़ी गालियां देने का धनी है। अस्तगफिरुल्लाह, उलमा व अइम्मा की क्या गिनती, वो कौन सी शदीद खबीस नापाक गाली है जो उसने अल्लाह के महबूबों, अल्लाह के रसूलों, बल्कि खुद अल्लाह वाहिद क़हार की शान में उठा रखी है। ये इत्तलाए ज़रूरी की पहली बात का जवाब हुआ। फिर फरमाते हैं आला हज़रत दूसरे अदद में
बिआउनिही ताला कादियानी मिर्जा को दावत मुनाजरा है। इसी दावत को इंग्लिश में चैलेंज कहते हैं। क्या फरमाया? कादियानी मिर्जा को दावत मुनाजरा है, इसमें शराइत मुनाजरा मुंदरज है और नीज इसका तरीका भी मज़कूर है। यानी हमने चैलेंज मुनाजरा के साथ शराइत भी लिख दी है और तरीका भी लिखा है। अब बताइए, हमारे बुज़ुर्ग इमाम अहले सुन्नत सैयदुना आला हज़रत रहिमहुल्लाह का इत्तबा करते हुए अगर मैंने शराइत मुनाजरा दिया तो क्या गलत किया? जो शख्स तस्वीर को शिरक का कौल हमारी तरफ मंसूब करे, आलमगीरी को जो किसकी तसनीफ़ है किसके खाते में डाले, जो इतना बड़ा खबीस हो कि एक इसकी क्लिप सुनिए आप दिल पर हाथ रखकर, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा मरदूद है। ये वल्लाह इन्नल कुफ्फार अफज़ल मिन अबी बकर व उमर। उक़सिमु बिल्लाह अमरीका, यहूद, नेतन्याहू, एरियल शारोन अफज़ल आलाफ मर्रा मिन अबी बकर व उमर। كلب أريال شارون كلبه ليس أريال شارون، أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي لا جهنم وحدة الإسلامي. अजीज़ान मोहतरम ज़रा देखें, ये कायनात का बदतरीन खबीस आदमी मिर्ज़ा कादियानी का रूहानी पोता, और खुदा की कसम मैं इसे मिर्ज़ा से बड़ा काफिर समझता हूँ। मिर्ज़ा ने तो इस्लाम के एक बुनियादी उसूल ख़त्म नबूवत से मिर्ज़ा टकराया और उसे बिल इजमा पूरी उम्मत ने काफिर करार दिया। ये तो ख़त्म नबूवत का मुनकिर भी है, साथ में शेखैन का, अम्बिया का गुस्ताख, किताबुल्लाह के गैर महफूज होने का कायल है। ये मौजूदा कुरान को भी नहीं मानता। आप इसके कई मुनाजरे देख लें। ये मसहफ़ उस्मानी जो आज पूरी दुनिया में कुरान पढ़ा जा रहा है, उस कुरान को ये नहीं मानता है। और अजीब बात है कि ये खबीस जिस किताब को मानता ही नहीं, उसी से अबू बकर और उमर के इस्लाम का इनकार कर रहा है। ये जो क्लिप आपने देखा, इसमें ये हज़रत सैयदुना अबू बकर और उमर को अमेरिका से, यहूद से बड़ा काफिर कह रहा है। जहन्नम में पहले जाने वाला बालों वाला कुत्ता भी इनसे बेहतर है। खुदा की कसम बताओ, जो शख्स अबू बकर और उमर के बारे में ऐसी बात करता हो, ये बाबा जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमानों का पीर बना घूमता है, और ये कहता है जो फरार होगा मैं उसको नंगा करूँगा। नंगा करके क्या करेगा? हाँ, अपनी शौक़ पूरे करेगा। खबीस, नालायक, गंदे आदमी। हाँ, कितना बड़ा खबीस है ये, बताओ माज़अल्लाह। बेवकूफ़ कहीं के, मैं किसी के उकसाने से उसक जाऊंगा और डायरेक्ट उसके सामने आकर बात करूंगा? कोई तरतीब, कोई तरीक़ाकार, कोई उसलूब, कोई अंदाज नहीं होगा मेरा। मैंने जो शराइत मुनाजरा दिया बिल्कुल ठीक दिया। इतने बड़े खबीस आदमी को ये नूरुल ऐन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जी क़िबला हज़रात, और अगर वो नहीं आएंगे तो हम मौलाई ईमान शेखैन का दिफा करेंगे। अरे तेरे सामने उसने कहा कि अबू बकर और उमर के ऊपर कोई मुतवातिर हदीस उनकी शान में नहीं है, ना उनका इस्लाम साबित है। उस वक्त तो तेरी ज़बान पे लकवा मार गया था, तू चुप्पी साधे हुए था, ऐसा लग रहा था कोमा में चला गया तू। हाँ, जब तुझे बाबा एक जाहिल बाबा डांट डांट के कह रहा था, ए पढ़ो, ए रुको, ए आगे बढ़ो, ए तुमको कुछ बोलना है, तो मैं अफसोस कर रहा था क्या ज़माना आया कि एक निरा जाहिल आदमी जिसको वज़ू और गुस्ल के मोटे मोटे मसाइल नहीं मालूम, न सूरतुल फातिहा पढ़नी आती हो, ऐसा शख्स एक सनद याफ्ता आलिम को, बहरहाल ये आलिम है, बहरहाल ये आलिम है, इस आलिम को डांट रहा है। और चंद पैसों के लिए इसने जमात हक्का, उम्मत का सवाद आज़म अहलुस सुन्ना को छोड़कर, मसलक आला हज़रत को छोड़कर ये टपोरियों, चरसियों, गंजेड़ियों के साथ हो लिया। और एक बात मैं आपको मज़े की अभी बता रहा हूँ कि बार बार ये नूरुल ऐन क्या कह रहा था अल्लाह यारी से कि हाँ, उनका शर्तें देना गलत है, उन्होंने अहले सुन्नत का सर जो है शर्म से झुका दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं था उनका शर्तें देना। अच्छा, और ये हवाला कहाँ से दे रहा है? शेख शरीफ जुरजानी की किताब शरीफिया से। अल्लामा शरीफ जुरजानी की किताब शरीफिया है, जो अलजामियतुल अशरफिया में पढ़ाई जाती, जहाँ से ये पढ़ा है। आपको बेंगलोर का मुनाजरा याद होगा कि मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी ने जब उसकी इबारत पढ़ी ना उस किताब की, तो उस वक्त वो खबीस जो कुतुब मीनार का चचा आया था, हमने 150 मुनाजरा किए हैं, और उसके बाद जो अल्लाह ने उसको खारी की, उसको जलील किया कि पता नहीं वो घर से बाहर निकलता भी है कि नहीं। उस वक्त उसने क्या कहा था? मैं कुरान हदीस के अलावा कोई चीज़ नहीं मानता, कुरान और सही हदीस के अलावा कोई चीज़ नहीं मानता।
تب تم نے وہاں کیوں نہیں کہا کہ تمہیں ماننا پڑے گا شریفیہ جو کتاب ہے وہ اصول مناظرہ کی کتاب ہے، فن مناظرہ کی کتاب ہے، مناظرے میں وہ حجت ہے، اس وقت کیوں نہیں کہا؟ اور اب اس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ شریفیہ میں ایسا لکھا ہے اور اس کی شرح رشیدیہ ہے، تو اس کے اندر کہاں لکھا ہے کہ شرائط نہیں دے سکتے؟ خدا کی قسم اگر تم دکھا دو تو میں اس پبلک پلیٹ فارم سے اعلان کر رہا ہوں، تمہیں میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ انعام کی قید نہیں لگا رہا میں 1,00,000 2,00,000، چونکہ تم چند ٹکوں کے لیے ہی تم نے اہل سنت کا سچا مذہب چھوڑ کر ان جاہلوں کو تم برداشت کر رہے ہو۔ جاہل تم پر حکمرانی کر رہے ہیں، تمہیں امر کر رہے ہیں، پڑھو، رکو، آگے بڑھو، یہ کرو، وہ کرو، اور کیا ہی چہرے پہ پھٹکار ہے۔ اور وہ اس وقت صاف کہہ رہا ہے کہ ابو بکر و عمر کے شان میں کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ اس وقت تمہاری زبان پہ لقوہ مارا، تم اس وقت مناظرہ بھی نہیں کر رہے ہو، تو تمہیں خود مناظرہ کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس نشست کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر و عمر کا الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان ثابت ہے اور اہل سنت پر ظاہر ہے، اور یہ بات اللہ یاری بھی جانتا ہے۔ اللہ یاری کے سامنے جب کوئی جاتا ہے تو وہ کافر ثابت کرنے کے لیے بدعت کی، خلافت کی غیر ضروری بحثوں میں پڑھ کر لوگوں کا وقت خراب کرتا ہے، اور سینکڑوں مرتبہ اس نے لوگوں کو اسکیپ کیا، میوٹ کیا، ان کی آواز کو کم کیا۔ یہ خود گروک کا، یہ خود چیٹ جی پی ٹی کا، یہ خود اے آئی کا مناظر ہے۔ اس کا مبلغ علم کیا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور قرآن کریم پڑھنے میں اس نے کتنی مرتبہ ٹھوکر کھائی میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ لیکن یہ ببوا جو کہہ رہا ہے نا مفتی اختر نے قرآن غلط پڑھا، اس سے پوچھنا اگر فل کی جگہ علل پڑھا تو قرآن کے اندر کیا فساد واقع ہوا؟ کیا معنی میں تبدیلی ہو گئی؟ کیا قرآن کریم کی تحریف کا ان پہ الزام آئے گا؟ ابے جاہل، اس کو سبقت لسانی کہتے ہیں۔ اور اس وقت تیرے مناظرین تو خاموش بیٹھے تھے، بعد میں ان کو یاد آیا کہ فل کی جگہ علل ہو گیا، اس سے معنی میں فساد نہیں آیا ہے۔ اسی لیے ہم نے ایک شرط کے اندر لکھا تھا کہ پہلی مرتبہ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی کرے تو اس سے پوچھا جائے، اگر دوسری بار بھی وہی غلطی کرے تب مانا جائے گا کہ اسے پڑھنا نہیں آتا ہے، نہ یہ کہ پہلی ہی مرتبہ کی بات کو پکڑ کے اپنی جیت کا اعلان کیا جائے اور بے جا واویلا مچا کر اپنی برتری ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے۔ سینکڑوں مرتبہ اس شخص نے قرآن غلط پڑھا ہے، حسن اللہ یاری نے، اس نلہ یاری نے، اور معاذ اللہ میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ یہ عالمگیری کتاب جو عہد عالمگیری کی ہے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی طرف وہ قول منسوب کرتا ہے کہ وہ ہر بدعتی کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ تصویر کو شرک کہتے ہیں۔ یہ ساری حقیقتیں میں نے کھول کر رکھی ہے۔ ایسے آدمی سے بغیر شرطوں کے بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب میرا آخری اعلان یہ کہ شرطیں، اچھا کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہی نہیں، میرے پاس وقت نہیں، پھر مناظرے کا چیلنج کیوں قبول کیا؟ جب تیرے پاس فریق مخالف کی آڈیو سننے کا، تحریر پڑھنے کا، اور جب کہ وہ الحمدللہ سند یافتہ عالم دین ہے، تیرے سامنے کسی جاہل کو بھی نہیں لا کر بٹھایا گیا۔ بہرحال جب تیرے پاس وقت ہی نہیں تو تو مناظرہ کرے گا کیا؟ اور پھر اتنا بڑا جھوٹ، اس دن کا پورا لائیو میں نے اپنے چینل پہ ڈالا، کہتا رومن اردو میں لکھا۔ رومن اردو کا مطلب معلوم ہے؟ فونٹ انگلش، زبان اردو، جبکہ میں نے لکھا ہی اردو میں، خالص اردو میں لکھا، رومن اردو میں نہیں لکھا۔ اور پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کو لایا گیا، اس چوزے کو جو دونوں سے دبک کے پڑھ رہا تھا، ڈر ڈر کے پڑھ رہا تھا۔ بہرحال میں نے جو شرطیں پیش کی ہے وہ غیر مبدل ہیں، جو اس کے اندر غیر مبدل ہے غیر مبدل ہے۔ اگر 13 کو تمہیں مناظرہ کرنا ہے تو 10 سے پہلے ہم نہیں آئیں گے، 10 تاریخ کو ہماری دی ہوئی لنک پر تمہیں آنا ہے، اور تمہارے مقابلے میں میرا ایک شاگرد بیٹھے گا۔ میں دیکھوں تو ابو بکر و عمر پر بھونکنے والے کی حیثیت اتنی بھی ہے کہ جو میرے شاگرد سے بات کر سکے، اور میرا شاگرد بحمداللہ مکمل کورس کیا ہوا، مروجہ درس نظامی جو ہندوستان میں تمام مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کی تکمیل کیا ہوا شخص رہے گا جو تم سے بات کرے گا میری شرطوں کے اوپر، محدود اختیار کے ساتھ، غیر مبدل شرطوں پر۔ شرطوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی، کیونکہ یہ شرطیں بالکل درست ہے، صحیح ہے، اور تم جیسے آدمی کو پابند کر کے ہی بات کی جا سکتی ہے، ورنہ بے لگام گھوڑا کہیں بھی منہ مارتا پھرے گا، ہرے بھرے کھیت کو برباد کر دے گا، فصلیں کھانے کے لائق چھوڑے گا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں لگام دے کر اوقات میں رکھ کر بات کی جائے۔ قصہ مختصر یہ
کہ 10 जून को, वो भी इस शनिचर को तुम आकर कहोगे, चाहे बबुआ के साथ आओ चाहे जिसके साथ आओ, बाबा भी तुम्हारा ही आदमी है, बाबा ज़्यादा सुन्नी बनने की कोशिश मत कर, संडास पे चांदी का वरख लगाने से असलियत नहीं बदलती है, तू क्या है पूरी दुनिया को मालूम है। तू अपने इंस्टा के ऊपर लिखता है कि ये इश्क़े अबू तालिब है, कोई बागे फ़िदक नहीं छीन लिया जाए, यानी ये जो शियों का इल्ज़ाम है कि फ़दक को अबू बकर उमर उस्मान ने छीना, ये पूरी तरह शिया है। और तू क्या बोलता रे कि मैं ईमान सैखैन में तुम्हारे साथ हूँ। अबे छचूंदर, तेरी ज़रूरत मुझे है, मेरी जूती को तेरी ज़रूरत नहीं, तू है कौन बे दलिंदर। अभी ज़रा लाइव में हूँ रे, सुनना, थोड़ा हिसाब में रहे, समझा क्या। खुदा की कसम, अगर तू 99 बातों में मेरे साथ रहेगा और इस्लाम की एक बात में मेरे खिलाफ रहेगा, मेरी जूती के नोक पर, मुझे वो चाहिए। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे आ जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, समझे। सरासर मोम या संग हो जा, आई समझ में, सरासर मोम बन जा या संग हो जा, दो रंगी छोड़ यकरंगी हो जा, यकरंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। ये आधा इधर आधा उधर नहीं चलेगा। ताजिया उठाने में शिया, मातम करने में शिया, मुहर्रम मनाने में शिया, और ये हुलिया बिगाड़ने में तू राफजी, और कई सारे मामला, और कुछ बातों में सुन्नी, या तो पूरा सुन्नी या तो पूरा राफजी। तू सड़ा हुआ राफजी है, बदबूदार राफजी है, तेरी राफजियत में कोई शक नहीं है। ये तेरा फोटो अब हो सकता तू शर्म के मारे निकाल दे, लेकिन हमने इसे स्क्रीनशॉट कर लिया है, ज़माने भर में आम कर दिया है। तू खुद हज़रत अबू बकर और उमर के बारे में भगोड़ा होने की बात करता, माज़अल्लाह, 100,000 बार माज़अल्लाह। और मैं तो उससे मुनाजरा करूँगा, अगर तू तो बम्बई में रहता, कभी भी आ जा अपने मौलाइयों को लेकर, हज़रत अबू बकर की अव्वलियत व अफजलियत पर। तेरा तो इस्लाम का इनकार नहीं है ना, अव्वलियत और अफजलियत का इनकार है कि वो अफजल नहीं है और मौलाए कायनात उनसे अफजल है। तेरे से भी मुनाजरे का चैलेंज है। और वो नारुल ऐन जो बैठा हुआ ना तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला, सब बाबा लोग मिलकर चंदा पेटी में से थोड़ा थोड़ा दान उसको देते हैं, उस नारुल ऐन को भी मैं चैलेंज करता हूँ, तेरे में दम है, तू मिसबाही कहता अपने आप को, चल मेरे सामने आकर मुनाजरा कर ले अव्वलियत व अफजलियत पर। ईमान पर उसे चैलेंज है, और अव्वलियत व अफजलियत पे नारुल ऐन को, और उस जैसे जितने धतूरे हिंदुस्तान के अंदर है, रावजियों के चाटुकार झुट्टन खाने वाले, सबको मेरा चैलेंज है, मुनाजरा है। किस्सा मुख्तसर ये कि 10 जून बरोज़ मंगल मेरा नुमाइंदा हमारी दी हुई लिंक पर आएगा, हसन अल्लाह यारी बजाते खुद आए, इन शर्तों पर बात करें, शराइत तो तब्दील होने वाली नहीं, बस लिंक को चेक करने की गरज से, जैसा कि तुमने पहले कहा था कि हमको लिंक टेस्ट करना पड़ेगा, लिंक टेस्ट करना, लिंक काम करेंगी, 13 को आइए। इन्हीं शर्तों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर मैदान छोड़ के भागने वाला, इतनी इस्तेकामत के साथ 20 साल से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में डटकर बोलेगा, तो 13 जून को मैं सामने आऊँगा और इंशाअल्लाहुर रहमान दलाइलो बराहीन के अंबार लगा दूंगा, और तेरी वो फोहर दलीलें जिससे तू हर एक को मरऊब करने की कोशिश करता है, उसकी कलई खोल के रखूँगा। आइए हम सब मिल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, दुरूद पाक का नजराना बारगाह रिसालत वो बारगाह आले रसूल में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मौला तबारक व तआला आज की ये मुबारक व मसऊद महफिल जो ईमान शेखैन के मुनाजरे पर शराइत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मुनाकिद की गई थी, और जिसे हज़ारों लोग ऑनलाइन दुनिया भर से समाअत कर रहे हैं, मौला तबारक व तआला इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिए नजात बना। हम सब को मरते दम तक अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब पर, जो सहाबा व ताबईन व औलियाए उम्मत का तसलसल है, हमें और हमारी नस्लों को कायम रख। मौला ताला जितने लोग लाइव सुन रहे हैं, मौला ताला इसमें बहुत से लोग रोज़गार के लिए, औलाद के लिए, मकान के लिए, रिश्ते के लिए, बीमारियों से परेशान होंगे। अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रात शेखैन करीमैन, वो जुमला साहबे किराम, वो जुमला अहले बैत पाक के तुफ़ैल, मौला उनकी जुमला मुश्किलात को दूर फरमा। मौला तबारक व तआला जितने फितने उठ रहे हैं, इनसे हमारे ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा। ये जितने गलीज़ किस्म के लोग हमारे ईमान व अक़ीदे पर हमले कर रहे हैं,
مولا انہیں نیست و نابود فرما، ہم سب کو اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت عطا فرما، مولا تعالی جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت عطا فرما تو ایمان والی موت عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی جو چیزیں مانگنے سے رہ گئی ہیں اپنے رحم و کرم سے ہمارے وہم و گمان سے زیادہ عطا فرما، صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش، وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے، نہ لے وہابیوں سے مدد کوئی سنی، صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے، صحابہ کے دشمن رہیں خوار ہر جا، محبوں پہ فضل خدا تاج والے، اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیزیں عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و امان و تندرستی، خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل